میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو بچے پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کی خدمات، چونکہ پورا دن بلکہ پورا سال قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، تو میں آپ کو ان بچوں سے ملواتا ہوں کہ یہ ہمارے شہر میں رمضان المبارک میں کہاں کہاں قرآن خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، کچھ سنا رہے ہیں۔ یہ ایک لائن ہے، یہ سب سنانے والے ہیں، اور یہاں ادھر یہ بچے ہیں سارے، یہ سن رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ان کے علاوہ ابھی بھی چند بچے ایسے ہیں، جیسے کچھ موہالی میں ہیں تو وہ وہیں ہیں 10 دن 20 دن کے لیے، کچھ بلٹانہ ہیں، اور بھی کئی جگہ بچے گئے ہوئے ہیں جو قرآن کریم ختم کرنے کے بعد آ جائیں گے۔ تو تم بتاؤ بھائی کہاں؟ بلٹانہ میں، اور قریب کرو جی۔ پنچکولہ 7 سیکٹر، 7 سیکٹر پنچکولہ، 15 سیکٹر چنڈی گڑھ۔ اچھا جی۔ باپو دھام کے ایک گھر پہ یہاں پہ۔ اچھا جی ابراہیم، دڑبے میں سنا رہا ہوں۔ دڑبے میں جی۔ صاحب کریم ہوٹل۔ کریم ہوٹل، چلو ادھر ان کو بھی بتاؤ، یہ کریم ہوٹل، زور سے بتاؤ کریم ہوٹل میں سنا۔ جی۔ یہ سن رہے ہیں کریم ہوٹل سیکٹر 26 سبزی منڈی۔ جی۔ باپو دھام میں گھر میں۔ ٹھیک ہے باپو دھام میں گھر میں سنا جی۔ 15 سیکٹر میں سن رہا ہوں۔ باپو دھام میں گھر میں سن رہے ہیں۔ دڑے میں بھائی سلمانے کرتے ہیں۔ باپو دھام میں گھر کے سامنے، باپو دھام جی۔ باپو دھام میں ثاقب بھائی کے گھر، گوہد پورہ، بلٹانہ۔ یہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی کہ بچے قرآن کریم کی خدمت میں قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، شہر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں مولانا محبوب صاحب۔ یہ جس وقت ہم یہاں پڑھتے تھے، میں پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ اور بہت سارے ساتھی تھے، تو یہ ہمارے سینئر ساتھی ہیں، آج ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں چنڈی گڑھ جیسے شہر میں قرآن کریم کی خدمات جو ہو رہی ہیں مدرسوں کے اندر، اور تو یہ کہاں سے کہاں اللہ ان سے کام لیتے ہیں۔ یہ رہنے والے آسام کے ہیں۔ آج آسام میں ماشاءاللہ لڑکیوں کا ایک ادارہ ہے۔ مولانا کتنے لڑکیاں ہیں آپ کے یہاں مدرسے میں؟ 400 کے قریب وہاں لڑکیاں ہیں، اور وہ مدرسہ بخاری شریف تک ہے، وہاں بڑی خدمات ہیں ان کی۔ ہم وہاں گئے ہیں، مفتی صاحب کے ساتھ سفر ہوا، وہاں اس مدرسے کے ساتھ ساتھ علاقے کے مکتب جڑے ہوئے ہیں جن کی نگرانی حضرت مولانا محبوب صاحب فرماتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہر والے، خاص طور پر یہ باپو دھام والے یا اور بھی جو لوگ مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، یقیناً یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بچے دکھائے ہیں ابھی، قرآن کریم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک ایک پیسہ محنت سے کمایا ہوا جو آپ یہاں دیتے ہیں، تو یقیناً وہ ذخیرہ آخرت بنتا ہے۔ اور اس طریقے سے جیسا کہ ہمیں حکم ہے کہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کا خیال کیا جائے رمضان میں، ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں کہیں نہ کہیں ایسی جگہ بھی جڑنا چاہیے جہاں صحیح معنی میں قرآن کریم کی خدمت ہو رہی ہو، اور قرآن کی خدمت پر، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر جو آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اس کا بدل اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ تو یہ مدرسہ دارالعلوم خلیلیہ، یہاں کے یہ بچے ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو یہاں تعاون کرتے ہیں، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا تو ظاہر سی بات ہے سب سے بڑا کرم اور فضل تو اللہ ہی کا ہے کہ اس نے اپنے قرآن کی خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ لہٰذا میں آخر میں آپ سبھی حضرات سے، شہر واسیوں سے اور یہاں باپو دھام کے لوگوں سے سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ مدرسہ آپ کا ہے، اس کا تعاون فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔